الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ یہ پروگرام ایک ہفتہ وار پروگرام ہے اور اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کی چند منتخب آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ البتہ آج جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے یہ ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 34۔ جی ہاں، سلسلے وار ہم سورۃ الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 34 تک مطالعہ کریں گے۔ اس میں ذکر ہے روز قیامت اور حقیقی بدلے کا دن۔ ارشاد ہوا ہے سنفرغ لکم ایہا الثقلان، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو باری قافلوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں اشارتاً اور آگے آیات نمبر 33 میں باقاعدہ نام لے کر تثنیہ تکذبان کے صیغے کی وضاحت کر دی گئی کہ اے جن و انس کے قافلوں کے افراد، ہم تم سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنوں اور انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یاد رکھو تم دونوں گروہ اپنے اعمال کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ ہو، یعنی زندگی میں ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ہم اس کائنات کو مہلت کے اصول پر چلا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے کائنات کی ایک عمر مقرر کر رکھی ہے، اسی اصول کے تحت ہر قوم کو بھی ہم ایک وقت متعین تک مہلت دیتے ہیں، یعنی ایک وقت تک ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور ہر فرد کو بھی۔ چنانچہ ہماری عطا کردہ مہلت سے تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا احتساب نہیں ہوگا، بلکہ ہم عنقریب تم سب لوگوں کو اپنے حضور حاضر کرنے والے ہیں، جہاں تمہیں اپنے ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یعنی یہ جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اس وقت جو ہمارا دل و دماغ اور جو ہمارے باڈی پارٹس، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ان کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے، ہماری روح کو ایک مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہم اپنی نفس سے، ہم اپنے آپ سے کیا کام لیتے ہیں، اپنے جسم سے کن راستوں پہ ہم چلتے ہیں، کیا ان راستوں پہ ہم چلتے ہیں جو راستہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے جنت کو، کیا ہم اس راستوں پہ چلتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کی توجہ دینے والی بات ہے۔ آگے بات آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں اے جن و انس کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی بات ہمارے سامنے ہے۔ اس دنیا میں جینے کے لیے ہمارے پاس اس کائنات کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ سورج اللہ تعالیٰ نے دیا، چاند اللہ تعالیٰ نے دیا، چرند پرند ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے، کھانے پینے کی تمام اجزاء اللہ تعالیٰ نے دی، کتنے معجزات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھائے، کتنے سیدھے راستوں کے اوپر چلنے کے لیے راستے ہمیں دکھائے تاکہ ہمیں جنت مل سکے، کتنے ہمیں اعضاء دیے، ہمارے اس پورے جسم میں کتنے اعضاء ہیں، کن کن نعمتوں کو ہم ٹھکرائیں گے؟ کہیں ہم تمام
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول تو نہیں رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول رہے ہوں اور ہم صرف اپنے مقصد میں اپنا کیریئر چمکانے کے اس میں لگے ہوئے ہوں، یعنی کہ دنیاوی کیریئر کی بات کر رہا ہوں۔ تو آئیے ہم سب مل کے غور کریں ان آیات پہ۔ آگے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل نہیں سکو گے مگر اللہ کی سند کے ساتھ۔ کیسے نکل بھاگو گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ سوچنے والی بات ہے، کس طرح ہم بھاگیں گے؟ زیر مطالعہ آیات میں پہلے یہ ذکر آیا کہ جنات اور انسان اس دنیا میں یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں کہ جو چیز چاہے کریں، بلکہ ایک دن ان کو ان کے اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا، تمہاری پیشی ہوگی۔ اور اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس حساب کی کتاب سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ مت سمجھو جس طرح تم دنیا میں سزا سے بھاگ جاتے ہو تو بچ جاتے ہو اور آخرت میں بھی بھاگ جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا تمہارے بس میں ہے کہ تم اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم سے باہر چلے جاؤ؟ اگر تم بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، تم ہرگز اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ یا تم یہ سمجھو کہ مرنے کے بعد مٹی میں دفن کر دیا، سمندر میں ڈوب گیا یا خلا میں مر گیا تو دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا؟ یہ بھی تمہاری بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلاوے گا کہ ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہوں گے، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، لوگ جو کچھ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ بڑی کمپنیز کے دفاتر میں ریکارڈنگ کے لیے CCTVs کیمرہ چل رہے ہوتے ہیں، شاپنگ سینٹرز میں دیکھ لیجئے CCTVs کیمرہ چل رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹلس میں دیکھ لیجئے CCTVs کیمرہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہماری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے وہ محفوظ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک مثال بہت بڑی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جو بھی ہم اس CCTV کے کیمرے کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے، جو CCTV کیمرہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لگا ہوگا ہمیں نہیں یاد ہوگا، لیکن ایک سیکنڈ، ایک لمحہ تمام کی تمام ویڈیو ہماری بن رہی ہوگی۔ ابھی پچھلے 1 منٹ میں نے کیا کیا؟ کہیں میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ پچھلے 1 گھنٹے میں نے کیا کیا؟ کہیں میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ پچھلے 1 دن میں نے کیا کیا؟ کہیں میں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا؟ پچھلے 1 ہفتے میں نے کیا کیا؟ پچھلے 1 مہینے میں نے کیا کیا؟ پچھلے 1 سال میں نے کیا کیا؟ یہ سب میرے اور آپ کی غور کرنے والی بات ہے کہ ہم سب تمام لوگوں کی فوٹیج بن رہی ہے، CCTV کیمرہ میں ہم آ رہے ہیں۔ 30-40 دنوں کے بعد وہ ڈیٹا بھی اڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک سیکنڈ کی ریکارڈنگ بالکل محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ روز محشر اللہ فرمائے گا، پڑھ لو اپنے اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بولے گا کہ پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، دیکھ لو اپنا اعمال نامہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر میں اور آپ اپنا اعمال نامہ اس وقت دیکھیں گے تو ہم اپنے لیے کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شرمندگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں بعض اوقات مجرم بچ جاتا ہے، جج کو بھی سمجھ نہیں آتی، گواہ بھی نہیں مل پاتے، جرم ثابت نہیں ہو سکا، مگر مجرم کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے
وہ خود اپنے اوپر گواہ ہے قیامت کے دن، اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پیر سب گواہی دیں گے۔ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کوئی جرم کرتے ہیں اور جج کو اگر کوئی گواہ نہیں ملتا تو جرم ثابت نہیں ہوتا، اور اگر جرم ثابت نہ ہوگا تو چور کو تو یہ پتہ ہے نا کہ میں نے چوری کی، وہ کتنا بچ جاتا ہے، وہ تو خوش ہوگا کہ میں تو بچ گیا۔ لیکن اللہ کے کٹہرے میں تو سب کچھ اللہ کو ہی پتہ ہوگا، وہاں کوئی ثبوت نہیں چلے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جرم، آپ اگر مجرم ہے تو آپ کا جرم ثابت نہ ہو سکا، وہاں ایسا کوئی کہانی نہیں ہوگی۔ آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی اور آپ کو خود پتہ چل رہا ہوگا، ایک طرف قرآن مجید کی باتوں کو دیکھیں اور ایک طرف اپنی ویڈیو کو دیکھیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ بتایا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہمارے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی۔ تو جو ویڈیو ہم وہاں دیکھیں گے اس کا احتساب اگر آج ہم خود اپنا کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں، اپنا راستہ سیدھا کریں، تو ہمیں ان دونوں طرف کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ قرآن سنت کیا کہتا ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ ویڈیو ہماری بن رہی ہے، اور اگر یہی ویڈیو ہم اوپر بھی دیکھیں جو قرآن و سنت والا راستہ ہمیں بتایا گیا، اگر یہ ویڈیو اگر ہم اوپر دیکھیں تو یقین جانیے کتنا دل کو سکون ملے گا کہ ہاں میں تو وہی کام کر رہا تھا کہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہ میرے اور آپ کی غور کرنے والی بات ہے کہ ہم وہی کام کریں جو اس وقت قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ اس دنیا میں بعض اوقات مجرم بچ جاتا ہے، جج کو بھی سمجھ نہیں آتی، گواہ بھی نہیں مل پاتے، جرم ثابت نہ ہو سکا، مجرم کو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ خود اپنے اوپر گواہ ہے قیامت کے دن، اس کی آنکھ، اس کے کان، ہاتھ، پیر سب گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے جن و انس ہماری نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اپنی آنکھ کو نعمت سمجھیے، اپنے کانوں کو نعمت سمجھیے، اپنے ہاتھوں کو نعمت سمجھیے، اپنی ٹانگوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو نعمت سمجھیے، اور اس نعمت سے ابھی وقت ہے، وہ کام کرنے کی کوشش کیجیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان نعمتوں کو جھٹلا رہے ہوں، ہم وہ کام ہی نہ کر رہے ہوں جو ہمیں پتہ ہو۔ لہٰذا حساب کتاب کے دن کا برپا ہونا، قیامت کا آنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رشتہ داروں کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے خاندان والوں کو، میرا اور آپ کے خاندان کے بزرگوں کو، میرے اور آپ کے بھائی بہنوں کو، میرے اور آپ کے دوستوں کو، میرے اور آپ کے محلے والوں کو، اور عزیز و قارب کو قرآن سنت کی روشنی پہ عمل کرنے والا بنا دے اور اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔